बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ ने सवाबी जलसे के अंदर ऐलान कर दिया है कि अब फाइनल और आखिरी कॉल होगी। मुराद सईद का भी रात को एक बड़ा सख्त बयान आया है, इमरान खान का बयान भी अवाम तक पहुंच चुका है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। फाइनल कॉल डू और डाई है, चूंकि अडयाला जेल के कैदी को हर सूरत रिहा करवाना है और ये एजेंडा अब बड़ा वाज़ेह अंदाज के अंदर तहरीक इंसाफ के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। सोशल मीडिया पर और तंजीमी लेवल पर इसकी तैयारियों का आगाज होते ही हुकूमत की कांपें टांग गई हैं। बिल आखिर आज अडयाला जेल के बाहर से तहरीक इंसाफ की आम लीडरशिप जो इमरान खान से मुलाकात करने के लिए गए थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। कहाँ रखा गया है, किस किस रहनुमा को गिरफ्तार किया गया है और आने वाले दिनों के अंदर क्या हुकूमत करने जा रही है, ये डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज इस हुकूमत के परखचे उड़ाकर रख दिए हैं। जो ये सारा खेल इस वक्त खेला जा रहा है और यहाँ जो करप्शन केसेस माफ हुए हैं उस पर उन्होंने आज बड़ी आम बात की है। और पंजाब के अंदर नवंबर और दिसंबर के अंदर शादियों पर पाबंदी भी लग सकती है। ये एक बड़ा आम आज जो है वो हुकूमत का एक बयान आया। लिहाजा दूल्हे दुल्हन जो उनके घर वाले जो शादियों की तैयारियों के अंदर मशगूल हैं, उनके हवाले से ये बड़ी आम खबर है, ये भी आपके सामने रखनी है। इस वक्त आपको इल्म है, हर वीडियो के अंदर स्मोक का जिक्र इसलिए करना जरूरी है कि जो पंजाब के अंदर रह रहे हैं, अब चूंकि सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की तरफ भी फैल गया, तो उनको अंदाजा है कि ये कितना आम मामला है। कुछ लोग अभी भी वो समझते हैं ये धुंध है और कुछ नहीं है, लेकिन ये बड़ा एक नुकसानदेह मामला है जिसकी अवेयरनेस हमें मुसलसल जो है वो पाकिस्तानियों तक पहुंचानी है। लेकिन अब हुकूमत ये समझती है कि हम बहुत सारे इकदाम कर रहे हैं। कूड़ा करकट जो है वो भी हम जो है वो उस पर कोशिश कर रहे हैं, चालान भी कर रहे हैं, गाड़ियों के जो धुएं निकाल रही हैं, भट्टे जो है उनके भी हमने लाइसेंस मनसूख करने शुरू कर दिए हैं, जुर्माने भी करोड़ों रुपए किए हैं। तो अब जो शादियां हैं उन पर भी पाबंदी लगाई जाए, चूंकि खाना तो पकेगा, तो लिहाजा भूखा भी रह लें तो खैर है। तो वो आज एडवोकेट जनरल जो है उनका एक स्टेटमेंट आया है और ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ा आम है। ये इस साल तो इसका इतलाक नहीं होगा, क्योंकि अभी नवंबर शुरू हो गया तो आगे दिसंबर है, ऑलरेडी शादी की प्लानिंग हो चुकी होती है। तो लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूं कि शादी पे पाबंदी आप लगा लें, लेकिन फौतगी पे भी पाबंदी की कोशिश तो आप करेंगे, लेकिन वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है सारे मामलात। तो पंजाब हुकूमत ने स्मोक रोकने के लिए ये इनकलाबी कदम उठाने जा रही है कि वो कहते हैं कि हम ये एडवोकेट जनरल पंजाब है हुकूमत खालिद इसहाक, उन्होंने अदालत में बयान दिया है और यह स्मोक के हवाले से एक केस की समाअत थी। उन्होंने कहा कि हम अगला साल शादियों के सीजन से मुताल्लिक इकदाम करने जा रहे हैं। अगले साल हम शहरियों को रिक्वेस्ट करेंगे कि नवंबर दिसंबर में शादियां ना रखें। तो हुकूमत जब रिक्वेस्ट करती है तो उसका मतलब वाज़ेह तौर पे होता है कि उनका इरादा ज़ाहिर होता है कि उन्होंने पाबंदी लगानी है। जब शादी हालों वो बुक ही नहीं होंगे तो शादियां तो नहीं होंगी। तो ये चीज जो है एक तो बड़ी आम है। अच्छा, दूसरी तरफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उन्होंने आज हुकूमत को चार्जशीट किया है। अब आपको इल्म है चंद जो सुप्रीम कोर्ट यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज जिन्होंने खत लिखा, उसमें एक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी है। फिर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं उनके वो निगरान भी हैं इस्लामाबाद के अंदर। तो अब उनका जो स्टेटमेंट है वो इतना आम होता है कि आप अंदाजा करें कि उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की लिस्ट से निकाला गया है, यानी उनका नाम डिस्कस नहीं होता। हालांकि आमर फारूक के बाद वो सीनियर तरीन जज है, लेकिन इसके बावजूद जो है उनका नाम खारिज है। क्यों? कि वो आइन और कानून पे चलने वाले हैं। अब उन्होंने एक बात की और बात बड़ी आम है। आपने देखा कि चोरों डाकुओं लुटेरों के केसेस माफ हुए, यानी जब ये मौजूदा खाऊ कबाइल का पहला टेन्योर पीडीएम का टोले का हुकूमत आई तो उस दौरान जो पहले काम किए गया, चूंकि ये पहले इमरान खान से डिमांड कर रहे थे तो इमरान खान ने ये डिमांड पूरी नहीं की, तो अब इन्होंने कहा जी कि फिर आप ऐसे करें, ये 35 पंक्चर लगाएं नैब जो कानून है उसके अंदर। इमरान खान ने इनकार किया। जब ये हुकूमत के अंदर आए, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, वो कामयाब ठहरे और उसके बाद जो पहले काम उन्होंने किए वो वही किए कि भाई हमारे करप्शन के केसेस हैं, हमारे ऊपर इल्जामात हैं। अगरचे जो नैब है वो हमेशा सियासत के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये एक फैक्ट है। और बदकिस्मती ये है कि हर हुकूमत जब आती है, अभी रिटायर्ड जर्नैलों की और ब्रिगेडियर और मुख्तलिफ ओहदे के जो लोग हैं हाजिर सर्विस रिटायर्ड,
وہ تقریباً پاکستان کے تمام عام محکموں کے اندر براجمان ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. تو سول حکومت تو صرف لگتا ہے چھنکنے ہی بجائے گی، باقی اس کے پلے ہے کچھ نہیں. تو اب یہاں پہ نیب کے اندر بھی ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب جب آئے، پہلے وہ جاوید اقبال صاحب تھے، وہ جج تھے سابق، وہ بھی کوئی کام تو نہیں تھے، لیکن پھر ایک حاضر جو ریٹائرڈ جج ہیں یعنی جرنل ہیں، ان کو لانا پڑا. اس کے بعد ہم نے دیکھا ساتھ ہی قانون بھی تبدیل ہو گیا. تو جو یعنی ایک ایسا مزاج اس ملک کے اندر کہ ایک ٹولہ آتا ہے اور وہ بیٹھ جاتا ہے، جس کے خلاف جس شک کے تحت مقدمہ ہے وہ شک نکال دی جاتی ہے یا اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. اب آج جو ہے اس سے عام جو لوگ ہیں وہ بڑا نقصان ہوا ہے ملک کو. آج جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ ریمارکس دی ہیں کہ پارلیمنٹ نے اربوں مالیت کے کرپشن کیسز ختم کر دیے. کرپشن مقدمات کے ملزمان بیرون ملک چلے گئے. جب پارلیمنٹ کو ہوش آئے گا تو بہت دیر ہو جائے گی. بغیر دانتوں والا نیب بھی انجوائے کرے اور لوگ بھی. یہ جسٹس محسن اختر کیانی نے اس دکھ کا اظہار کیا جو عام پاکستانی کا دکھ ہے، جو عام بندہ سمجھتا ہے. جو چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، ملک کو لوٹ کر، کرپشن کر کے، منی لانڈرنگ کر کے بیرون ملک ان کی جائیدادیں ہیں، وہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور ایک قانون بنایا گیا اور اس کے ذریعے نکالا گیا. پھر وہ کہتے ہیں نیب کرپشن کیس کی انکوائری شروع کرنے سے پہلے دیکھ بھی لیا کریں کہ اب تحقیقات کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. پارلیمنٹ نے اربوں روپے مالیت کے کرپشن کیسز ختم کر دیے. بغیر دانتوں والا نیب بھی انجوائے کرے اور لوگ بھی انجوائے کریں. 100 سے زائد بڑے کرپشن کیسز ختم ہو چکے. کرپشن کیسز کے ملزمان بیرون ملک بھی چلے گئے. جب پارلیمنٹ کو ہوش آئے گا تو بہت دیر ہو جائے گی. یہ بڑے عام ریمارکس ہیں، اس پر بڑی گفتگو ہو رہی ہے. یہ سیدھی چوٹ کروائی گئی ہے اس ٹولے کو جو اپنی کرپشن چوری ڈکیٹی کو بچانے کے ساتھ ساتھ جنہوں نے سب کو بچایا ہے اور پھر یہ معاملات ہوئے ہیں. اب تحریک انصاف جو ہے اس نے فائنل کال کی تیاریاں شروع کی اور آپ کو علم ہے اب یہ تیاریاں جو ہے وہ کس سطح پہ ہیں. یہ میں اس پہ کنونس ہوں کہ ابھی وہ تیاری کا لیول اگرچہ نہیں ہوا لیکن آغاز تو ہوا ہے. یہ تو احساس ہوا ہے کہ بھئی ہمیں جونیئر کونسل لیول پر ہر گلی محلے تک لوگوں کو منظم کرنا ہے، ان کو باہر نکالنا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ ڈی چوک کے اندر لاکھوں کی تعداد میں پہنچنا ہے. پھر پہنچنے کے بعد بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کچھ لوگ جذباتی انداز کے اندر جب پہلا دن ہوتا ہے دھرنے کا تو پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ سسٹین نہیں کر پاتے. یہ انتظامیہ کی بڑی کامیابی ہوتی ہے. اب ارد گرد ان کی ضروریات ہوتی ہیں. کسی نے واش روم استعمال کرنا ہے، کسی نے کھانے پینے کے لیے جانا ہے، تو ارد گرد جو پولیس ہوتی ہے یا جو خفیہ بغیر وردی کے اہلکار ہوتے ہیں تو وہ جپٹنے کے لیے پورا ماحول بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ کارکن بن کے اسی احتجاج کا حصہ بنے ہوتے ہیں. تو وہ 2-2 10-10 20-20 40 لوگوں کو پکڑتے جا رہے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ دھرنے کم ہو جاتے ہیں. اس پہ میں پوری ڈیٹیل میں نے چونکہ 70 دن گزارے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ ویسی باتیں، بھئی میں نے ہر دھرنا تقریباً دیکھا ہے پچھلے 20 سالوں کے اندر، اور خاص طور پہ 2014 کے دھرنے میں 70-72 دن براہ راست ایک دن جو ہے اس کے اندر موجود رہا ہوں. اچھا، اب یہاں پہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے مشورہ کرنا ہے عمران خان سے. عمران خان نے کہا علی امین گنڈا پور، جو احمد خان بچر ہیں، جو پنجاب کے اپوزیشن لیڈر ہیں، پھر صاحبزادہ حامد رضا ہیں، کچھ عام شخصیات ہیں، ان کی ملاقات کروائی جائے تاکہ عمران خان فائنل کال کریے مشاورت کر سکیں. اب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ بھئی اگر ان کو ملنے دیا گیا، آج اگرچہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس بھی لگا ہوا ہے جس کے اندر کہا گیا کہ سیاسی گفتگو نہیں ہو سکتی. عامر فاروق نے ان کے حق میں آج ریمارکس بھی دیے حکومت کے حق میں، یعنی انہوں نے کوئی نہ کوئی نقطہ وہ نکالنا ہوتا ہے وہ نکالا، لیکن وقتی طور پہ وہ ان کو ریلیف نہیں ملا کہ پابندی ہے. لیکن اس کا دوسرا حل یہ نکالا گیا کہ چلے اگلی پیشی کے اوپر عامر فاروق صاحب تو اپنا کام کر دیں گے، تو اتنی دیر تک ہم ملاقاتوں کو روک لیں. تو آج جو ملاقاتیں روکی گئی ہیں، دراصل حکومت کے پاس کئی پلان ہیں. انہوں نے 9 مئی کے ایک ایسا سمندر رکھا ہوا ہے جس کو چاہیں ڈبو دیں. اچھا، پھر کوئی مقدمہ 16 ایم پی او کے تحت 3 ایم پی او کے تحت گرفتار کر لیں، اندر ڈال دیں مہینے کے لیے، اور پھر نیا جو ہے کوئی نہ کوئی قانون کیس بنا دیں. تو اب یہ جتنے لیڈران گئے ہیں، ایک تو واضح ہو گیا کہ حکومت بخلاہٹ کا شکار ہے اور حکومت سمجھتی ہے کہ بھئی ان کو عمران خان سے ملاقات ہی نہیں کرنے دینی، چونکہ یہ جب ہدایات لیں گے تو تاریخ فائنل کر لی جائے گی، اس کے بعد لوگ اسلام آباد کی طرف آئیں گے. تو لہذا آپ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر ان کو حراست میں لیا گیا. عمر ایوب،
اسد کیسر, شبلی فراز, صاحبزادہ حامد رضا, اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچر, یہ اڈیالہ جیل کے باہر سے ان کو حراست میں لیا گیا ہے. کچھ کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے ہیں. اس کے جو یہاں پہ جن کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں اس کے اندر شیخ وقاص اکرم ہیں, ان کے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں. زرتاج گل صاحب ہیں, ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں. اور یہ کس میں ہے؟ 9 مئی میں. بتایا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے اندر, یعنی اب آہستہ آہستہ 9 مئی پھر یاد آئے گا. تو اس کا ایک واضح مطلب یہ ہے, یعنی زرتاج گل کو اساس ادارے کے دفتر پر حملہ کرنے کا مقدمہ, زرتاج گل سمیت 10 ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری. اور وارنٹ گرفتاری جب جاری ہوتے ہیں تو وہ چلے منسوخ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اب مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک ہے بھائی, عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دینی. حالات خراب ہو سکتے ہیں, ان کو اندر رکھتے ہیں تاکہ یہ مشاورت بھی نہ کر سکیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اسی چکر کے اندر پڑے رہتے ہیں. اور ویسے بھی ابھی مہینہ 1.5-2 مہینے ٹھیک ٹھاک کوشش اور محنت کریں گے تو پھر ہی لانگ مارچ کامیاب بھی ہوگا. تو الٹیمیٹلی یہ آج گرفتاری ایک واضح میسج ہے کہ تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دیا جائے گا. اور اب پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ کس طریقے سے ان تمام معاملات کو آگے بڑھانے کے اندر کامیاب ہو پاتی ہے. عام لیڈرشپ ان کو حراست لے کے اڈیالہ چوکی میں منتقل کر دیا گیا, اور ممکنہ طور پر شاید ان کو تھوڑی دیر بعد کچھ لوگوں کو چھوڑ بھی دیا جائے, تاکہ مقصد ایک ہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی جو ملاقات ہے وہ نہ کرنے دی جائے. بہرحال دیکھتے ہیں, یہ ایک واضح حکومتی پیغام ہے کہ فائنل کال سے پہلے ہم نے بھی طبلِ جنگ بجا دیا ہے. تو اب اس جنگ کا فائنل فاتح کون ہوگا یہ آنے والے دنوں کے اندر واضح ہو جائے گا. پاکستان زندہ باد.